نوین و فرها سیدتی لبیک یا فاطمة الزهراء صلی اللہ علیہ. پہلے چونکہ ابھی ایام فاطمیہ چل رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کن معیارات کی پامالی، کن اصولوں کی پامالی اور کن جو الہی قوانین کی پامالی کو لے کر جو ہے وہ آواز انہوں نے اٹھائی اور ان کا احتجاج یا ان کی فریاد یا ان کی ناراضگی کی جو اسباب تھے، تاکہ ہم ظاہر اویسلی ایام فاطمیہ تو یہ اس میں بھی اس چیز کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم چلے کہ ان کی کیا ذہن تھا اور ان کے کیا اصول تھے. بالکل ایسی ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ درد وارثان انبیاء کو وہی درد منتقل ہوا ہے ائمہ معصومین کو، جناب سیدہ کو بھی وہی درد جو انبیاء کا تھا کہ لوگ اپنے قبائلی اقدار اور اپنے قبائلی سرداروں کے یہ آبائی دین کے اندر ہوتا ہے کہ آبائی دین کے اندر جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کا فیصلہ معیارات کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا، بلکہ قبیلے کے سردار، قبیلے کے ہیڈ، قبیلے کے بڑے اور عمائدین کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا فیصلہ کیا ہے. اب اگر حق کسی اور جانب ہو اور قبائل کے سردار کسی اور جانب جا رہے ہوں، جناب سیدہ یہ دیکھ رہی تھی کہ سامنے وہی قبائل و وہ سردار جو غدیر کے اندر موجود تھے اور انہوں نے اپنی کانوں سے من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدا سنی تھی اور خطبہ حجت الوداع کے اندر شریک ہونے کے باوجود بھی ان کی جو رعایا تھی، جو ان کی نیچے تھی، وہ اس کا صراحت کے ساتھ انکار کر رہی تھی اور ان کے اندر وہ خوف اور لالچ جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو باعث بنی کہ سیدہ کی آواز پہ کان نہیں دھرے. کیوں؟ کیونکہ سیدہ ان کے قبائل کی سردار نہیں تھی اور انہوں نے وہی موقف اختیار کیا ولایت اور امامت سے اجتناب کے اندر جو اس قبیلے کے سردار نے کیا تھا. جیسے بالکل آج پولیٹیکل پارٹیز کی طرح ہے کہ خاص سیاسی پارٹی کے تمام لوگوں کا رخ وہی ہوتا ہے جو سیاسی پارٹی کی سربراہ کا رخ ہوتا ہے. تو اگر آج ہم دیکھیں کہ ہم بین الاقوامی معاملات کے اندر، ملکی معاملات کے اندر، دینی معاملات کے اندر اگر ہم معیارات کو اپنے لیے اصول بنائیں تو الہی طرز زندگی، الہی فیصلے ہوں گے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کہتے ہیں اس معاملے کے اندر، تو اور ہم جانیں کہ جو آباء و اجداد کہتے ہیں وہ حق ہوگا. جناب سیدہ اس مشکل کے اندر شکار تھیں اور جناب سیدہ نے اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے یہ قیام نہیں کیا تھا. اگرچہ جناب سیدہ کے آباء و اجداد حق اور توحید کے اوپر تھے، اگر وہ آباء و اجداد کی بنیاد پر بھی کرتیں تب بھی یہی اقدام کرتی چونکہ ان کے آباء و اجداد توحیدی تھے. لیکن جناب سیدہ نے قرآن سے دلیلیں لے کر آئیں اپنے اقدام کی. جناب سیدہ نے نبی اکرم کی روایات کو بحیثیت رسول نبی اکرم کا دفاع کر رہی تھی، نہ بحیثیت پدر، بحیثیت باپ کے نہیں، نبی اکرم کا اور امیر المومنین کا بحیثیت ہمسر نہیں کر رہی تھی. تو ہمیں یہاں سے جناب سیدہ سے یہ وہ ملتا ہے اگر ہماری نسبتیں بہت پاک و پاکیزہ بھی ہوں تب بھی ان کا تعارف الہی ہونا چاہیے، تب بھی آپ جی. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی بالکل. جی آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا کہ جناب سیدہ جو گئی تھیں تو وہ اوبویسلی الہی معیارات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے تھے ان کی پامالی کی وجہ سے گئی تھیں، نہ کہ ذاتی کسی رنجش کی. اچھا اگر ہم کمپیئر کریں اس وقت کے حالات، جی اگر میں ایک ٹکڑے میں بولوں کہ وہ اپنے شوہر کا دفاع کرنے نہیں گئی تھیں، وہ ولی خدا کا دفاع کرنے کے لیے، یعنی کہ اللہ کے ولی کا دفاع کرنے کے لیے گئی تھیں، نہ کہ ذاتی تعلق جو امام علی سے تھا اس کی وجہ سے گئی تھیں یا اپنے خاندان کا جو تعلق تھا، بلکہ الہی اصول جو قانون جو نظام رسول خدا دے گئے تھے اس کی انحراف کی وجہ سے گئی تھی. یہ آپ نے جو میں اخذ کر پائی ہوں آپ کی بات سے.